حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے۔ یہاں کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، اس لیے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، ان کا انتخاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی شہوت اور غصہ دے کر انہیں شہر بابل میں اتار دیا اور کہا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کے فیصلے کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینہ ایسے ہی آتے جاتے رہے، اتنے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت زیادہ مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک انتہائی حسین و جمیل عورت، جس کا نام زہرا تھا، ملک فارس میں رہنے والی تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ہاروت اور ماروت دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اسے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور، اختلاف ہوتے ہوئے اس لیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر مل گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو تم میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے خاوند کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ عورت چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سارا آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے خود کو آراستہ کیا اور ان دونوں سے بولی، یا تو مجھے اسم اعظم سکھا دو، یا پھر میرے بتوں کو سجدہ کرو، یا شوہر کو قتل کرو، یا شراب پی لو۔ انہوں نے سوچا، اسم اعظم اسرار الہی ہے، اسے ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بت پرستی کرنا کفر ہے اور قتل حق العباد، لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو نشے میں مست ہو گئے۔ تب زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر شکل بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا، اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب نشہ اترا تو یہ دونوں اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں روز بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو پھر کیا تعجب ہے؟ فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور بجائے لعن طعن کرنے کے زمین والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس کے پاس حاضر ہوئے اور شفاعت کے طلبگار ہوئے۔ حضرت ادریس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا ابدالآباد تک باقی رہے گا، ہمیں دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں اس کنویں میں ڈال دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ دونوں لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری ان دونوں کو ہر وقت کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت